بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو زکوٰۃ سے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، مثلاً عام لوگ، تاجر، زمیندار یا جانور پالنے والے ہیں۔ خدارا ان معلومات کو خود بھی مکمل سنیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی توفیق سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ جان سکیں گے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، زمین کی پیداوار، پلاٹ، جانور، کرائے پر دیے گئے مکانات، گاڑیوں اور دکانوں وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے اور کتنی ادا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم سورہ السجدہ میں ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 34 تا 35 میں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے منکر کی نماز، روزہ، حج سب بیکار ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ رہے گا، اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان مرد و عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ صرف حلال طریقے سے کمائے گئے مال سے ہی قبول ہوتی ہے۔ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال سے زکوٰۃ دینے کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 زمین کی پیداوار، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 جانور۔ سونے کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 87 گرام یعنی 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ابن ماجہ، سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ میں ہے کہ سونا محفوظ کیا گیا ہو یا استعمال میں ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم پر نہیں۔ ابن ماجہ، زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5%۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ یہ ہے کہ مصنوعی ذرائع سے سراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر 5 وسق سے زیادہ یعنی 257 کلو گرام تقریباً 17 من تو 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، ورنہ نہیں۔ قدرتی ذرائع سے سراب ہونے والی پیداوار پر شرعی زکوٰۃ کا 10واں حصہ۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ہے کہ زرعی زمین والے افراد گندم، باجرہ، مکئی، چاول، آلو، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے 20واں حصہ زکوٰۃ نکالیں۔ اونٹوں پر زکوٰۃ یہ ہے کہ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ: 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دے۔ تروندیے، بھینسوں کی زکوٰۃ بھی اسی طرح سے ادا کریں۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ہے کہ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، اور 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن سال بھر جمع ہونے کے بعد اگر اس کا کرایہ نصاب کی مقدار کے برابر پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، شرعی زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ گھریلو استعمال ہونے والی گاڑیاں، جانور، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔
ناظرین، دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، بشرطیہ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس بار 1 سال بھی گزر گیا ہو۔ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی کہ دکان کے ساتھ ساتھ خرچ ہو جانے والی آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف زکوٰۃ اس آمدنی پر دینا ہوگی جو کہ بینک وغیرہ میں جمع پڑی ہو، اس کی ویلیو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ، جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، جبکہ ذاتی استعمال کے لیے خریدے جانے والے پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1562۔ اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے۔ ماں باپ، پوتے پوتیاں، دادا دادی، نانا نانی اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ رشتہ داروں میں مستحق افراد کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے مستحق لوگ مساکین، غریب، مقروض، غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں، قیدی، مجاہدین، مسافر وغیرہ ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ میری راہ میں دے دو تو میرا قرب حاصل ہو جائے گا، اور انسان کو اس کا مال سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس لیے اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی محبت و قربت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، ویڈیو بہت ہی محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔